السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ أعين الله جل شأنه أن يبارك لنا في هذه العلوم ويسهل علينا هذه الدروس. رب زدنی علما، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ويسر ولا تعسر علينا یا میسر كل عسیر۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 38 38واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج کے ہمارے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ جو احادیث ہیں وہ 2461 سے 2475 انشاءاللہ حسب معمول اردو ترجمہ اور اس کے ساتھ قابل وضاحت الفاظ کی وضاحت کریں گے، اور درود پڑھنے پر حدیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ آتے ہیں عزیز طلبہ، براہ راست کتاب سے حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی حدیث جو ہے وہ آج ہمارے سبق میں اور کون سے راوی ہیں جو اس کو روایت کرتے ہیں۔ کتاب الدعوات، اور اس سلسلے میں متفرق مقامات پر مختلف دعائیں کرنے کے ضمن میں یہ باب، اور اس کے بعد پھر باب تھا باب الاستعاذہ، اپنے آپ کو اللہ پاک کی ذات کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، اور اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ اللہ ہی کی مخلوق سے سب سے حفاظت کا بڑا ذریعہ اور سب سے بڑی یہ ایک سمجھ لو کہ ڈھال ہے۔ اسی لیے اس ڈال کو اللہ کے نبیوں اور رسولوں پیغمبروں نے بھی استعمال کیا ہے۔ آتے ہیں آج پہلی حدیث دیکھتے ہیں کون سی ہمارے پاس حدیث ہے 2461 وان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، من زوال نعمت کا، تیری نعمت کے زائل ہونے سے، وتحول عافیت کا، اور تیری عافیت کے بدلنے سے، یعنی کہ تیری عافیت تھی پہلے اور پھر وہ ختم ہو جائے یا بدل جائے، اس کی جگہ کوئی اور آ جائے چیز۔ وفجاءت نقمت کا، اور تیرے اچانک انتقام لینے سے، یعنی تیرے اچانک سزا یا ناراضگی سے بھی میں پناہ طلب کرتا ہوں تیری۔ وجمیع سخطک، اور تیری ہر قسم کی نافرمانی سے بھی تیری ہی پناہ طلب کرتا ہوں، چاہتا ہوں۔ مسلم سے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ 61 یہ حدیث ہے، وتحول عافیت کا کے الفاظ انڈر لائن کیجئے کہ اے اللہ میں تیری عافیت کے بدلنے سے، مثلا صحت کے بدلے بیماری اور رزق کے بدلے میں محتاجی وغیرہ، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے علاوہ نعمت سے مراد سر فہرست یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان، اسلام، نیک اعمال اور معرفت دین۔ ٹھیک ہے جی، یہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے نعمتوں میں۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہے ہمارے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قالت، وہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، کانا یقول، یہ آپ کا معمول تھا، اللہم انی اعوذ بکا، یہ دعا تھی، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شر ما عملتو، اور اس عمل کے شر سے جو میں نے کیا، نافرمانی کا عمل، گناہ کا، ناراضگی کا، ومن شر ما لم اعمل، اور ہر اس عمل سے بھی اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے ابھی نہیں کیا۔
रवाह मुस्लिम, और इसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये भी खुद सपुर्दगी का एक बड़ा अजीब मामला है, के साथ एतराफ़ है कि अल्लाह ही अल्लामुल ग़ुयूब है, यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम। और इसके साथ ये अकीदा रखते हुए अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना कि ऐसा अमल जो अभी मैंने नहीं भी किया, अगर उसमें कोई शर है तो ऐ अल्लाह मुझे उससे बचा ले। हदीस में अल्फाज व मिन शर्रि मा लम अअमल का मफहूम ये है कि आइंदा कोई ऐसा अमल भी ना करूं जो तेरी नाराजगी का बायस हो। एक तो अगर हो भी तो अल्लाह उससे मुझे बचा, एक मुझे मौका ही ना मिले और ऐसे अमल को ऐ अल्लाह मुझसे बचा ले और दूर कर दे। ये भी माना इसका हो सकता है। वानी बिन अब्बास से अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अनुमा से ये रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकूल, यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया करते थे कि दुआ, अल्लाहुम्मा लका असलम तो, ऐ अल्लाह मैं तेरे लिए मुती हुआ, लका असलम तो, वबिका आमन तो, और ऐ अल्लाह मैं तुझ पे ईमान लाया, व अलैका तवक्कल तो, और ऐ अल्लाह मैंने तुझ पे भरोसा किया, व इलैका अनब तो, और ऐ अल्लाह मैंने तेरी तरफ रजू किया, वबिका खासम तो, और ऐ अल्लाह मैंने तेरी खातिर मैंने झगड़ा किया। या इसका माना ये भी हो सकता है कि तेरी ही मदद की खास मदद के साथ मैंने अपने दुश्मनों से झगड़ा किया। बेका खासम तो, तेरी खास मदद और तौफीक से। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह बेशक मैं पनाह तलब करता हूँ तेरी इज्जत के साथ, यानी तेरी इज्जत की पनाह में आता हूँ। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिइज़्ज़तिका, ऐ अल्लाह मैं पनाह तलब करता हूँ तेरी इज्जत व गलबा के साथ। ला इलाहा इल्ला अंता, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर तू ही। तो दिल्लानी, ये कि तू मुझे गुमराह कर दे, हकीकी राह से भटका दे, इससे मैं तेरी कल्बे और इज्जत से तेरी पनाह तलब करता हूँ। अंतल हय्युल्लज़ी, बेशक तू वो कायम जिंदा जात है, अल्लज़ी वो, ला यमूतो तो नहीं जिसको मौत आएगी, जो नहीं मरेगी, वल जिन्न वल इंसो, हालांकि जिन और इंसान जो है यमूतूना वो मर जाएंगे, सब जिन्नात और इंसान उन पर मौत आ जाएगी, और ऐ अल्लाह तू बाकी रहेगा। अल्लाहु अकबर। कुल्लु मन अलैहा फानिम व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही व अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही। अल्लाह ताला की वहदानियत के सच्चे इकरार के वसीले से इस हदीस में गुमराही से बचने की पनाह तलब की गई है। ठीक हो गया जी। अल्लाह ताला की वहदानियत के सच्चे इकरार के वसीले से भटकने या गुमराह होने से बचने की तबाही पनाह तलब की गई अल्लाह से। आगे आते हैं, दुआ बड़ी ही शानदार है, इसको याद कर लीजिए और सही है। उसी फसल में अल फसल सानी बाबुल इस्तिआज़ा है, और पहली फसल है हमारी, है ना, दूसरी फसल है, इसमें पहली हदीस है हमारे पास अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, नबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अरबा'i, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ चार चीज़ों से। मिन इल्मिन, ऐसे इल्म से, ला यनफ़अु जो कि नफ़ा ना देता हो, मिन कल्बिन, और ऐसे दिल से, ला यख़शअउ जो तुझसे भी ना डरता हो, व मिन नफ्सिन, और ऐसी जान से, ऐसे नफ्स से, ला तशबअु जो ना भरता हो, कि तेरी नेमतें मौजूद हैं लेकिन हिरस बढ़ती ही जाती है। व मिन दुआइन ला युस्माउ, और ऐसी दुआ से कि जो ना सुनी जाती हो। बाद अल्फाज बाद रिवायात में वला युस मिन दुआइन ला युस्तजाबु लह, जिसकी इजाबत ना हो, जिसको किसकी कबूलियत ना हो। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व इब्न माजा, इस हदीस को इमाम अहमद, इमाम अबू दाऊद और इमाम इब्न माजा रहमहुमुल्लाह सब ने अपनी अपनी कुतुब हदीस में रवायत किया है। ये हदीस जो है सनद के एतबार से हसन
یعنی صحیح ہے، یاد کر لیجئے۔ حدیث میں علم کے بارے میں بڑی اچھی دعا ہے، بڑی جامع، اور حدیث میں الفاظ میں علم لا ينفع کا مفہوم یہی ہے کہ بیکار عمر اس میں ضائع نہ ہو اے اللہ، ایسے علم سے جو کہ نفع نہ دے، مطلب یہ کہ میرا جو ٹائم ہے، وقت ہے، وہ بہت ہی قیمتی ہے، ویسے بیکار علم میں اس وقت کو ضائع نہ کروں، نہ دنیا کا فائدہ اور نہ آخرت کا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ آگے ہے 2465، ورواه الترمذی عن عبد الله بن عمرو والنسائی عنہما۔ اسی حدیث کا جو اپنا اوپر متن آپ نے پڑھا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والا، یہ اس کو امام احمد، ابو داود اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جبکہ سیم یہی دعا لیکن وہ روایت کی گئی ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، اور امام نسائی، امام ترمذی نے اس کو روایت کی ہے، اور امام نسائی نے بھی عنہما، یعنی ان دونوں سے، روایت ترمذی عن عبداللہ بن عمر بن نسائی عنہما، کہ امام نسائی نے ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے اس کو، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، دونوں سے امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں اس کو روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور امام جو مشکات المصابیح کے مصنف ہیں، انہوں نے اس کو ایک جو ہے اپنا الگ نمبر دیا ہے، کیونکہ پوری ایک حدیث جس کا مخرج مختلف ہے اوپر کی حدیث سے، راوی عبداللہ بن عمر ہے، اور اسی طرح امام ترمذی نے روایت کیا اور امام نسائی نے دونوں سے روایت کیا۔ تو یہ اپنا 64 اور 65، بہرحال عجیب بات یہ ہے عزیز طلبا کہ یہ امام ترمذی کی جو روایت ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے، اور جو امام نسائی نے روایت کی ہے ان دونوں سے، ابو ہریرہ سے بھی اور عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی، تو اس کی جو اوپر سند ہے وہ سند ضعیف ہے، اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، احمد، ابو داود اور ابن ماجہ کی، تو لہٰذا سیم وہی، اس کا مفہوم بھی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، تو اس لیے وہ اس کی ایک شاہد بن گئی، تو اپنے شاہد کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے، حسن لے غیر ہی کہہ لو اس کو، اپنی اوپر والی حدیث کی وجہ سے یہ نیچے والی حدیث جو ہے یہ صحیح ہو جائے گی، لیکن اپنی سند کے اعتبار سے بہرحال یہ ضعیف ہی ہے۔ عن عمر، نیکسٹ حدیث ہے، وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عمر بن خطاب کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ اوذ من خمس، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ تعوذ یعنی پناہ مانگتے تھے اللہ کی، من خمس 5 چیزوں سے، من الجبن ایک تو بزدلی سے، البخل اور ایک کنجوسی سے، وسوء العمر اور ایک برے بڑھاپے سے، ٹھیک ہے جی، وفتنۃ الصدر اور اسی طرح سینے کے فتنے سے، فتنۃ الصدر یعنی سینے کا فتنہ کیا ہوتا ہے، اس میں یہاں دل ہوتا ہے اور دل کے اندر وسوسے آتے ہیں، تو یہاں مراد شیطانی وسوسے، تو اس فتنے سے بھی، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے، یہ تری ہوئی 5، جبن، بخل، سوء العمر، فتنۃ الصدر اور عذاب قبر۔ رواه ابو داود والنسائی، اس کو امام ابو داود اور امام نسائی نے اس حدیث کو روایت کی ہے، تو سند بہرحال اس کی جو ہے ضعیف ہے، سند ضعیف ہے، لیکن کوئی شک نہیں اس میں کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کی پناہ طلب کرے ان چیزوں سے، تو ایک بڑی اچھی دعا ہے، اس کو آپ مصنون دعا سمجھ کے نہ ویسے پڑھ لیا کریں، مانگ لیا کریں، یا ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ابو اسحاق عنان ہے، ابو اسحاق عنان ہے، تو عنان ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہو گئی ہے، اور کوئی اس میں سکم نہیں، نہ کوئی اور کوئی قلت ہے۔ حدیث میں عمر کی برائی مطلب یہی ہے کہ بہت بوڑھا ہو جائے، عقل و ہوش جاتا رہے اور عبادت بھی نہ ہو سکے، اور سینے کے فتنے کے بارے میں امام وقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی برے اعتقاد رکھے ہوئے مر جائے اور اسے توبہ بھی نہ کرے، اس سے توبہ بھی نہ کرے، اور برا اعتقاد، امام وقی رحمہ اللہ کا ایک اپنا قول ہے
سینے کے فتنے سے مراد وسوسہ یعنی یا برا عقیدہ بھی ہے، اس کی بھی محل اس کی جگہ جو ہے وہ دلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال حدیث جو ہے اس کے الفاظ اچھے ہیں، باوجود ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ ابو ہریرہ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، یہ کلمات کہتے دعا کے طور پر، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر سے، بھوک، افلاس، تنگ دستی۔ یہ بھی بہت بڑی ایک ذلت آمیز، ایک تکلیف دہ ایک فقر جو ہے ایک چیز ہے۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے اور کسی کا محتاج نہ کرے کہ انسان اس فقر کی وجہ سے بڑے بڑے گنونے کام کرنے پر اتر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والقلتی والذلتی، اور اسی طرح قلت یعنی اشیاء کی قلت، نعمتوں کی قلت مراد ہے، اس میں ہر نعمت کی قلت مراد، اعمال صالحہ کی قلت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ والقلت والذلت، اور ذلت سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ذلت رسوائی، وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من اس بات سے، ان اظلم کہ میں کسی پر ظلم کروں، اور اظلم یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ رواه ابو داود و النسائی، اس امام ابو داود اور امام نسائی دونوں نے رحمہم اللہ، دونوں نے روایت کیا اس حدیث کو۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند عزیز طلبہ جید یعنی صحیح ہے، جید ہے مراد بہتر ہے، اچھی ہے اس کی سند۔ لہذا اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلت والذلت واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، یہ یاد کر لیجئے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2468، نیکسٹ حدیث، وعنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الشقاق، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شقاق سے، ہم فی شقاق فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ شقاق کا معنی جھگڑا، تنازع، ٹھیک ہے جی، اختلاف، شقاق، اللہ انی اعوذ بکا، تو یہ بہرحال جھگڑا اور لڑائی اور بحث، جدال، قتال، یہ ساری چیزیں جو ہیں شقاق میں آتی ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے کوئی سکون کا باعث تو نہیں ہوتی، یہ تکلیف دہ ہوتی ہیں خاصی، اور انسان پریشان رہتا ہے۔ نفاق، اور اسی طرح اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نفاق سے، منافقت، طرز عمل، ولیعذ باللہ، وسوء الاخلاق، اور برے اخلاق، بری عادات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ابو داود و النسائی، اسے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس کی جو سند ہے عزیز طلباء تحقیق کی تحقیق کے بعد یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ایک راوی ہے سمبارہ، سمبارہ نامی راوی، یا زبارہ ہے، زبارہ، سند میں زبارہ راوی مجہول راوی ہے، یعنی غیر معروف ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں یہ صاحب اصل میں کون تھے یا کیا تھے۔ حدیث میں الشقاق کو اس میں کر لیجیے آپ انڈر لائن، اس حدیث کو، اس کے لفظ کو، اس کا معنی ہے اختلاف اور تنازع، یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑنا، جھگڑنا، لڑائی کرنا، یہ اس کو آپ انڈر لائن کیجیے۔ تو بہرحال حدیث جو ہے یہ دوبارہ ابھی کی وجہ سے سند میں یہ ضعیف ہے۔ باقی بصیت ہے کہ دعا کے الفاظ میں کوئی حرج نہیں، انسان یہ سمجھ کر مانگ لے کہ یہ مسنون تو نہیں ہے، اللہ عالم، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی، یہ الفاظ فرمائے یا نہیں۔ باقی اللہ انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، تینوں چیزیں جو ہیں یہ بڑی بری ہیں، اور اللہ کی انسان کو اسے پناہ مانگنی چاہیے۔ وعن ہو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الجوع، کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں من الجوع، بھوک سے، فَإِنَّهُ بس بے شک شان یہ ہے کہ بئس الضجیع، یہ جو بھوک ہے یہ بہت ہی برا اس ساتھی ہے، الضجیع، بئس الضجیع، برا کیا ہی کتنا ہی برا یہ ساتھی ہے، یہ اس کا ساتھ ہے اس کا بھوک کا، فَإِنَّهُ بئس الضجیع، اعوذ بک من الخیانت، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خیانت سے، من الخیانہ امانت کے اپوزٹ خیانت، ہاں جی، ڈس آنیسٹی، فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ، اس لیے کہ یہ بہت ہی بری خصلت یہ عادت ہے، فَإِنَّهَا خیانت جو ہے یہ امانت کے اپوزٹ ہے، بہت ہی بری ہے یہ بطانہ یعنی یہ عادت۔ رواه ابو داود والنسائی وابن ماجہ، اسے امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سب نے اس کو حدیث کو روایت کیا ہے اپنی اپنی کتب حدیث میں۔ 2469 یہ حدیث ہے۔ بعض اہل علم کی تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہاں ایسے بھی کچھ اہل علم ہیں جنہوں نے اسے ضعیف گردانا ہے، ضعیف کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سند میں محمد بن عجلان، راوی تو بڑا معروف ہے مدلس اور عنان، اگر یہ ہے اس کی سند میں تو یہ حدیث پہ ضعیف ہوگی، کیونکہ محمد بن عجلان راوی معروف ہے اپنی تدلیس میں اور عنان میں، اللہ عالم۔ حدیث میں الفاظ بیس الضجیع، اس کو انڈر لائن کیجیے ان لفظوں کو، بیس الضجیع مطلب ہے برا ساتھی، اور بعضوں نے برا خواب بھی اس سے مراد لیا ہے، الضجیع برا خواب، خواب جو ہے وہ بھی برے خواب سے آدمی کے بدن اور حواس میں نقصان پہنچتا ہے اور عبادت کرنے میں بھی نقص آتا ہے، لہٰذا یہ بھی نقصان ہے اس کا، تو اس برے خواب سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی جانی چاہیے، کوئی حرج نہیں اس میں، یہ مطلوب ہے۔ لوگوں کو جو برے خواب آتے ہیں بڑے پریشان کن، اور وہ بیچاری ان کی زندگی جو ہے وہ تلخ ہو جاتی ہے۔ آگے ہے ہمارے پاس عزیز طلبہ حدیث 2471، انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے، کان یقول، اللہم انی، یعنی یہ آپ کا معمول تھا، آپ یہ دعا کرتے پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البرص، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، من البرص، برس بیماری، برس جو ہے یہ پرانی ایک بیماری تھی، اور یہ اس کو پھل بیری بھی کہتے ہیں، جسم پر نا وائٹ قسم کے دبے اور نشانات چہرے پر پورے جسم پر انسان کے لگ جاتے ہیں، پڑ جاتے ہیں، اور وہ مٹتے نہیں ہیں اسکن پر، یہ اسکن کی ایک بیماری ہے اصل میں، تو بہت ہی اس سے اللہ رحم کرے انسان کا جو جسم یا حلیہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ والجزام، اور جزام سے، جزام کوڑ کا مرض، یہ بھی ایسا ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ لوتھڑے لوتھڑے لٹکے ہوئے، یا بعض جگہوں سے انتہائی سرخ اور بعضوں سے جیسے خون رس رہا ہے، اور اسی طرح بعضوں پہ انتہائی، بعض جگہوں پہ سیاہی دار دبے جو ہیں وہ نکل آتے ہیں، تو انسان کی شکل بڑی مہیب سی، خوفناک، لوگ جو ہیں وہ اس کے قریب نہیں پھٹکتے، بھاگتے ہیں اس کو دیکھ کر، اس کی طرف اس سے بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ والجزام، یہ بھی ایک پرانا مرض ہے، اور وبا کی شکل میں بھی یہ آ جاتا ہے، ولیعذ باللہ، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ والجزام، والجنون، اور جنون بیماری سے، جنون سے مراد یعنی اس کی تو انٹرپریٹیشن آپ کریں تو بہت ہی تفصیل ہے اس میں، جنون میں انسان جو ہے وہ ذہنی طور پر یعنی ہو جاتا ہے خبتی، مخبوط الحواس، تو یہ اس کے اپنے سٹیپس ہیں، اور کئی جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان کو یہ لاحق ہو جائے تو انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر پاگل بن جاتا ہے، ولیعذ باللہ۔
वलजुनून व मिन सय्यिल अस्काम, और बुरी बुरी बीमारियों से, हर किस्म की बुरी बीमार, अस्काम, सकीम बीमार, अस्काम बीमारियां, वमिन सय्यिल अस्काम, हर किस्म की बुरी बीमारियों से ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। रवा अबू दाऊद व नसाई, हो इस इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई ने इस हदीस को रिवायत किया है। बहरहाल ये हदीस जो है ये इसकी सनद हसन भी है। अलबत्ता बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि सनद में कतादा, मुदल्लिस और अनन है, जिसकी वजह से ये हदीस ज़ईफ़ है। सय्यिउल अस्काम, बुरी बीमारियां। बहरहाल अजीज तलबा, ये भी दुआ जो है वो बहुत ही एक जामे दुआ है, और इंसान पढ़ ले चले। इस किस्म का इसमें सुकम नहीं या ज़ूफ जैसे हम इसको इग्नोर कर दें। अहले इल्म ने इसमें इख्तिलाफ किया है, और अल्फाज में अल्लाह की पनाह में आने के हैं, लिहाजा और बीमारियों से अल्लाह की पनाह तलब की गई। और बीमारियां अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह खालिक है, और खालिक से हम पनाह तलब करते हैं कि अल्लाह में इनसे महफूज रखे। अबू दाऊद व नसाई, ये अजीज तलबा आते हैं हदीस की जानब। नई हदीस है हमारे पास ज़ेरे मुताला 2471। वन कुतबा तबन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना कुतबा बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, काला, वो कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ भी फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ बुरे अखलाक से, बुरी आदात, वल आमाल, और बुरे आमाल से, वल अहवा, और बुरी ख्वाहिशात से। रवाह तिरमिज़ी, से इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया है, और इस हदीस की सनद सही है। तो ये तीन कलिमात हैं, अल्फाज, इनको याद कर लीजिए बैठे बैठे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ि वल आमाल वल अहवा। रवाह तिरमिज़ी। आगे नेक्स्ट हदीस है हमारे पास 2472। वन शुतैर बिन शक्ल बिन हुमैद अन अबीह, शुतैर बिन शक्ल बिन हुमैद अपने बाप से, शुतैर बिन शक्ल बिन हुमैद अपने बाप से रिवायत करते हैं, काला, उनके बाप कहते हैं, कुल, तो मैंने कहा, या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लिमनी तावीदन, कि मुझे एक तालीम दीजिए, एक पनाह तलब करने वाले अल्फाज की। वन शुतैर बिन शक्ल बिन हुमैदिन, शुतैर बिन शक्ल बिन हुमैद अपने बाप से, या नबी रिवायत करते हैं, कौला, वो कहते हैं, कुल, तो या नबी अल्लाह, मैंने कहा, अल्लाह के नबी, अल्लिमनी, मुझे तालीम दीजिए, तावीज़न, ऐसे तावीज़ की बाबत। तावीज़ मुराद वो जिक्र है जिससे अल्लाह की पनाह तलब की जाए किसी शर से। अताअव्वज़ु बिही, जिससे मैं तावुज़ यानी अल्लाह की पनाह तलब करूँ, जिससे मैं अपने आप को बचा लूँ अल्लाह की पनाह में आकर। काला, आपने फरमाया, कुल, ये कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि समई, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ अपने यानी सुनने के शर से, अपनी समाअत के शर से। देखिए कितनी ये अपना कॉम्प्रिहेंसिव ये दुआएं हैं। वशर्र बसरी, और अपनी बसारत देखने के शर से, मुराद कान या आंख मुराद है। वशर्र लिसानी, और अपनी जुबान के शर से, जुबान से निकलने वाले कलाम, गुफ्तगू। वशर्र कल्बी, और अपने दिल के शर से। वशर्र मनी, और अपनी जो इस मुराद ख्वाहिश के शर से। तो ये हर चीज़ आ गई इसमें, अपनी इंसान का सरापा हर चीज़ से, यानी जो भी चीज़ सादर हो और वो तेरी नाफरमानी में हो, मेरे पार्ट्स ऑफ बॉडी या कोई भी जरिया, उसके शर से मैं तेरी पनाह में आता हूँ। रवाह अबू दाऊद व तिरमिज़ी व नसाई, इसे इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी और इमाम नसाई रहमहुल्लाह ने अपनी अपनी कुतुब हदीस में इसको रिवायत किया है। तो लफ्ज़ तावीज़ से मुराद वो जिक्र या दुआ, जैसा कि पहले मैंने बात कही है, कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला की पनाह तलब की जाए,
تو یہ حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، تو یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے، صحیح ہے یہ سند کے اعتبار سے، اور بڑی جامع دعا ہے۔ آگے آتی ہے حدیث نیکسٹ ہمارے پاس 2473، وان ابی الیسر وان ابی الیسر رضی اللہ عنہ، ابو الیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے دعا کیا کرتے، کان یدعو یہ آپ کا معمول تھا، یعنی ایک بار دو بار نہیں۔ اور یہ دعا جو ہے نا عزیز طلبہ، یہ آپ سب ضرور دعا یہ ضرور یاد کریں، یہ بڑی ہی ماشاءاللہ مؤثر دعا ہے اور بڑی اس کی ضرورت ہوتی ہے ہر وقت۔ اب آپ اس کے ترجمے کو سن لیں تو آپ کو معلوم ہوگا، میں نے تو فوراً اس کو یاد کیا، اور اللہ کے فضل اور کرم سے اور اس کی توفیق سے الحمدللہ اس کے بعد مجھے کبھی کوئی اپنا سفر میں خاص طور پر کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ گاڑی کو اور نہ خود میرے جسم کو۔ اللہ ہر قسم کی آفات سے، حادثات سے انسان اللہ محفوظ رکھتا ہے، تو یہ پڑھنی چاہیے۔ کان یدو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ کے پیغمبر کی ہستی اور ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیے، اور کس طرح وہ دعائیں کرتے تھے، یعنی کتنی دعائیں آ چکی ہیں کہ گویا کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ آپ کرتے ہی ذکر رہتے ہیں اللہ کا، لیکن یہ بھی بہت تھوڑی ہیں۔ آپ تو حیران ہوں گے کہ یہ تو مشکات میں بہت تھوڑی دعائیں ہیں۔ بعض علماء اور ائمہ نے کتابیں لکھی ہیں بڑی بڑی ضخیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کے جو اذکار الیوم واللیلہ ان کے نام ہیں۔ ایک میں امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاذکار ہے، جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ 700 صفحے پر ہے اردو میں تقریباً۔ اب اس کا ماشاءاللہ عربی زبان میں نے اس کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا اور چھپوا دی ہے، میں نے چھپوا کے میں فری تقسیم کر رہا ہوں۔ اس پہ میں نے کچھ اپنے واشی بھی، فوائد بھی لکھے ہیں، اور وہ تخریج بھی کی گئی ہے ان کی احادیث کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کتاب ماشاءاللہ 2 جلدوں میں آئی ہے۔ بہرحال نسخے شاید کچھ چاندے کی بچے ہوں، ابھی لوگوں کو زیادہ تر جو ہے وہ میں دے چکا ہوں۔ اگر کوئی صاحب ان کو چھپوانا چاہے تو وہ اس کے لیے دروازے کھلے ہیں خیر و برکت کے، صدقہ جاریہ ہے وہ۔ بہت ہی اچھی کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے امام نووی کی کتاب الاذکار۔ اب آتے ہیں اس دعا کی طرف، اللہم انی اعوذ بک من الحدم، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الحدم اس بات سے کہ کوئی دیوار وغیرہ یا کوئی چیز مجھ پر گر پڑے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي اور اسی طرح میں خود تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی گڑھے میں یا کسی نہر میں یا کسی دریا میں یا کسی گہرائی کھائی میں گر پڑوں، گر جاؤں نیچے۔ وَمِنَ الْغَرَقِ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں پانی میں ڈوبنے سے، وَالْحَرَقِ اور آگ میں جل جانے سے، وَالْحَرَمِ اور برے بڑھاپے سے، وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ان یتخبطنی الشیطان اور میں تیری پناہ، اعوذ بک اور تیری پناہ میں آتا ہوں من ان یتخبطنی الشیطان کہ شیطان جو ہے وہ مجھے کچوکا لگائے عند الموت موت کے وقت، یعنی مرتے ہوئے بھی شیطان جو ہے انسان کو چھوڑتا نہیں کہ جاتے جاتے میں اس کا ایمان ضبط کر لوں۔ اللہ سب کو پناہ میں رکھے، تو اس کی بھی دعا اللہ کی پناہ میں انسان دعا کرے کہ موت کے وقت شیطان مجھے کچوکا مارے یا وسوسہ ڈالے مجھ پہ آئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ان اموت اس بات سے کہ میں مروں فی سبیلک تیری راہ میں، مدبران پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہوئے۔ تو بعض لوگ خوف جاتے بظاہر جہاد کرنے یا دشمنوں سے لڑنے کے لیے، اللہ ان کو موقع دیتا ہے تو وہ بزدلی کی وجہ سے بھاگتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، موت نہ آ جائے، تو وہ اس موت کے ڈر سے وہ پیٹھ پھیر کر وہ بھاگتے ہیں۔ تو یہ ہے موت، یعنی انتہائی خوفناک موت ہے، نافرمانی کی موت ہے، اللہ اکبر، اور بڑی بری موت ہے یہ۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ بھاگے گا تو اس کے ذہن میں کوئی چور ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں گیا ہوا ہے، یا دباؤ کی وجہ سے گیا ہوا ہے، یا دکھلاوے کے لیے گیا ہوا ہے، یا کچھ حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔
تو لہٰذا ایسا شخص جو ہے وہ دوسرا تو بھاگتا ہی نہیں، وہ جم کے لڑے گا، یا اللہ پاک نے قرآن مجید نے جیسے ذکر فرمایا ہے کہ اپنی پوزیشن بدلنے کے لیے یا پینترا بدلنے کے لیے یا نئی جو ہے جنگی چال اس کے بدلنے کے لیے آدمی آگے پیچھے ہو، وہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ وہ آؤز و بے من اناموت لدیغا، اور یہ کہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں مر جاؤں لدیغن کسی اے، جانور موذی جانور کے ڈسنے سے۔ تو اب یہ بھی کئی دفعہ یہاں ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے گھر میں ایک کام کرتی تھی بیچاری، میرے بیٹے کے گھر میں نا، مغیرہ کے گھر میں کام کرنے آتی ہے، شاید آتی تھی، تو بالکل جوان تھی بیچاری، اور شاید ایک بچہ تھا اس کا کہ دو، اور اس کے خامن کو سوتے ہوئے رات کو سانپ نے کاٹا اور وہ بیچارہ اچانک فوت ہو گیا۔ تو یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچھو، سانپ اور کیڑے مکوڑے اور انسان ہر وقت ان کی زد میں رہتا ہے، تو یہ بھی دعا میں موجود ہے، انا واعوذ بک من ان اموت لدیغا۔ رواه ابو داود والنسائی، سے امام ابو داود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ وزادہ فی روایت نخرا، اور امام نسائی نے ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں، والغم میں، اور غم سے، یعنی اوپر جو الفاظ ہے نا، اعوذ بک من التردی ومن الغرق والحرق والحرم والغم، غم کے الفاظ بھی آئے ہیں اس میں، وہ بھی ایڈ کیے جا سکتے ہیں اس میں۔ اچھا جی، تو یہ حدیث جو ہے ہم نے پڑھی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور حدیث میں الفاظ تردی، تردی کا مطلب بلند جگہ سے گر جانا ہے، ٹھیک ہے جی، باقی الفاظ جو ہیں وہ کلیئر ہیں، واضح ہیں۔ آگے آتے ہیں، نئی حدیث ہے نیکسٹ ہمارے پاس، ان معاذ، معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، استعیذ باللہ، اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، من طمع، ایسی ہرس سے، یہدی الی طبع، جو کہ برائی کی طرف لے جائے، نافرمانی اور گناہ کی طرف۔ یا ہاں جی، رواہ احمد والبیہقی فی الدعوات الکبیر، امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے مسند احمد میں، اور امام بہقی نے دعوات الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے سند کے اعتبار سے، اس لیے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن عامر الاسلمی، عبداللہ بن عامر الاسلمی، جسے جمہور اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے، اور حدیث میں الفاظ تامعون یہدی الی تبعین، تامعون یہدی الی تبعین، انڈر لائن کیجیے ان الفاظ کو، ترجمہ ہے کہ ایسا طمع، ایسی ہرس، جو گناہ یعنی ذلت و خواری کی جانب لے جائے، کہ کمینوں کے سامنے گڑ گڑاؤ، ہاں جی، اس انداز کی ذلت، اللہ اکبر، تو اس سے بھی اللہ کی پناہ جو ہے طلب کرنی چاہیے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، وان عائشہ تھا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر الی القمر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، چاند کی جانب، فقال، تو فرمایا، یا عائشہ، تو ہے عائشہ، استعیذی باللہ من شر ھذا، یہ جو چاند ہے نا، اس کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، استعیذی باللہ من شر ھذا، فإن ھذا هو الغاسق، یہی وہ چاند جو ہے وہ اصل میں غاسق ہے، اذا وقبہ، جب یہ چھا جاتی ہے نا رات، جیسے سورہ الفلق میں ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق، الغاسق اذا وقب، سورہ فلق میں آتا ہے، تو یہی وہ غاسق ہے، غاسق اذا وقب، جب بے نور ہو جائے، یعنی روشنی کھو دے یہ چاند، جب بے نور ہو جائے تو اس وقت یہ غاسق بن جاتا ہے اور اندھیری پھیل جاتی ہے، جو اندھیرا ہے وہ پھیل جاتا ہے، اور اندھیرے میں پھر اللہ عالم شیطان حرکت میں آتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی کے بھی کام ہوتے ہیں۔ روایت ترمذی ہو، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، تو ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اذا واقبہ، کہ جب یہ چاند گہ نہ جائے، جب اس کو گرہن، یعنی چاند گرہن جب لگ جائے نا، چاند گرہن جسے کہتے ہیں، یعنی ایکلپس مون، ایکلپس مون، یعنی چاند کا گہ نہ جانا،
بے نور ہو جانا، تو وہ بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے اہل دنیا کے لیے۔ تو جب چاند گہ نہ جائے تو ایسے میں بھی وہ بے نور ہو جاتا ہے، اور اس وقت بھی کہ جب وہ بالکل چھوٹی رات کا ہو جائے چاند اور اندھیرا چھا جائے، تو اس میں بھی جو اندھیری اور تاریکی ہے بہرحال اس سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دے کر فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ آپ اس سے، یعنی اللہ پاک سے اس بات کی پناہ طلب کیا کریں، اس کے اندھیرے سے، چاند کے اندھیرے سے، یہ غاسق ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا یہ جو لیسن ہے، درس ہے، اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پہ ثابت قدم رکھے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل میں رحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔